بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سامنے سے ایک دیہاتی شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں کوئی بھلی بات چاہیے؟ انہوں نے کہا وہ بھلی بات کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ درخت گواہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا جو وادی کے کنارے پر تھا۔ وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے 3 مرتبہ گواہی طلب فرمائی۔ اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرما رہے ویسا ہی ہے۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر دیہات کے رہنے والے وہ شخص بڑے متاثر ہوئے اور اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو میں ان سب کو آپ کے پاس لے آؤں گا، ورنہ میں خود آپ کے پاس واپس آؤں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو یعنی کسی مصیبت پریشانی بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر یعنی راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو یعنی میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی لکھتے رہو جیسا کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بندے اور بندی پر مسلسل رہنے والا اندرونی بخار یا سر کا درد ان کے گناہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کو نہیں چھوڑتے اگرچہ ان کے گناہ احد پہاڑ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب سفر کرو تو رات کو بھی ضرور کچھ سفر کر لیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی سفر کے لیے گھر سے نکلو تو محض دن کے چلنے پر عنایت نہ کرو بلکہ تھوڑا سا رات کے وقت بھی چلا کرو کیونکہ رات کے وقت دن جیسی رکاوٹیں نہیں ہوتی تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم کو زمین کے لپیٹ دیے جانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور جو شخص قرآن شریف کو ٹک ٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو ایسے شخص کے لیے دوہرا دو اجر ہیں، ایک اجر تلاوت کا ہے، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔